آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا مرزا سماچار. سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں. ٹیچر کے لیے اہم ہے. اس کے لیے ہم کو اپنا الگ سا پروگرام بنانا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے رسول کے ایمبیسڈرز پیدا کریں اس دنیا میں. اور وہ ایمبیسڈرز اگر پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا حلیہ دیکھ کر ہماری عزت کسی کے نظر میں ہو. یہ ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ ہم دکھ رہے ہیں ہمارے قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم کو دیکھ کے اگر دل میں عزت کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کسی اور قوم میں یا ہمارے اپنے اندر بھی، تو پھر ہم کو اس کے لیے انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انٹراسپیکشن کا پلیٹ فارم آج یہاں پر بنایا گیا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. تعلیم ہے، ادب ہے، پالیٹکس ہے، اور بھی سوشل فیلڈز ہے. ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا. میں دیکھ رہی ہوں کہ روشنی ہے، پورا اندھیرا نہیں، روشنی ہے. بہت جگہوں پر یہ کام بہت اچھی طرح ہو رہا ہے. بھلے ہی تھوڑی سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے کام کو آگے بڑھانا ہے. سب سے زیادہ اہم اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو دینی تعلیم فہم قرآن کے ذریعے سے الگ الگ انسٹیٹیوٹس جو یونٹس بنا کر، اورنگ آباد میں تو بہت سارے خواتین کے یونٹس بنے اور بہت اچھی طرح تعلیمی میدان میں ڈاکٹر، انجینئر، لائرز، یہ خواتین وہ فہم قرآن کا کام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا فہم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ تو نئے دیے لگا رہے ہیں اپنے سماج میں، اور انہی دیوں کی ضرورت ہے خاص طور پر خواتین کے اندر. رضوانہ انجم، آئی تھنک رضوانہ شمیم، ہم کو اس ڈائریکشن میں بزم خواتین کی طرف سے کام کرنا ہوگا. لیٹ us work towards character building of mothers. مائیں اگر ہائی کیریکٹر کے ہوں تو سماج اپنے آپ گھڑ جائے گا. یہی مقصد لے کر ہم آگے چلیں گے. اتنا ہی کہتی ہوں، آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ محترم سر. اس کا عنوان ہے، دراصل اپنے طویل تعلیمی تجربے کی بنیاد پر میں نے کچھ باتیں محسوس کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو عوام ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہم زندگی میں صرف تکنیکی تعلیم پر زور دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں اور عوام میں تہذیب، شائستگی، کلچر، سبھیتا، نمرتا، یہ چیزوں کی بہت کمی ہو رہی ہے. تو زندگی کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، زندگی کو ٹوٹیلٹی میں سمجھنا چاہیے. یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں نے جو ہے اپنے مطالعے کے بنیاد پر انگریزی ادب میں جو کچھ سے کچھ مثالیں لی ہے، بڑے بڑے رائٹرز کی جو مثالیں دی کہ کس طرح نامساعد حالات میں، دشوار حالات سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے. اس طرح سے میں نے آج کے جو یہ حالات ناگفتہ ہے، مایوس کن ہیں، ہمارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، اس سے ان کو نکلنے کا راستہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور اندھیرے کو اجالا شکست دے سکتا ہے، اور کس طرح شکست دے سکتا ہے اس کی مثالیں دے کر میں نے اپنی کتاب میں نوجوانوں کو، عام کو بتانے کی کوشش کی. سر، اس میں کتنے مضامین کا مضامین شامل کیے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ فیوچر کیا اس کتاب میں 31 مضامین شامل ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں. یہ ایک الگ طرح کی طرز تحریر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں موٹیویشنل ہے، لیکن میں بنیادی طور پر اردو ادب میں بھی انشائیے لکھتا ہوں، تنقید لکھتا ہوں، تبصرے لکھتا ہوں، جو بھی اردو کے اہم میگزینس وغیرہ میں شائع ہوتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے میرا اردو کے جو میں نے انشائیے لکھے ہیں، تبصرے لکھے ہیں، وہ اس کی ایک کتاب میری ابھی زیر ترتیب ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ کتاب بھی سامنے آئے گی. آپ کا پورا نام؟ میرا نام ہے شکیل احمد خان. شکیل احمد خان. میں بیڑ سے تعلق رکھتا ہوں
اور 35 سال میری سروس ہو چکی ہے جالنا میں۔ جن کا تعلق سماجیات سے، ادب سے ہے، وہ انجام دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج ایک کڑی تھی جس کے تحت 3 پروگرام تھے۔ ایک پروگرام تو تھا کہ محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کو جو سنسد ایوارڈ ملا اس کے بارے میں، دوسرا پروگرام تھا شکیل احمد خان کی کتاب کا رسم اجرا، اور تیسرا پروگرام تھا بزم خواتین کا افتتاح یا اس کا قیام۔ تو یہ تینوں چیزیں آج بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ انجام پائیں، اور شکیل احمد خان صاحب کی جو کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے جو ان لوگوں کو انسپائر کرتی ہے جو کسی وجہ سے ہمت ہار کے بیٹھے ہیں، یا جن کے اخلاقی طور پر وہ گراوٹ محسوس کر رہے ہیں، یا وہ نوجوان جن میں ساری صلاحیتیں تو ہیں لیکن ان کو وہ راہ نہیں ملتی جس پر ان کو چلنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، لکھی ہے، اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ عام طور پر ہم شاعری اور افسانے اور ناول تو لکھتے رہتے ہیں، لیکن ایسی کتابوں کی ہمارے کو آج سخت ضرورت ہے تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوانوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو۔